بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے قربانی کیسے کی جائے۔ دوستو، قربانی کیجیے، اس کے ساتھ اپنی انا، غصہ، نفرت، حسد، خود پرستی کو بھی ذبح کریں، مگر انہیں تقسیم نہ کریں۔ تقسیم کرنا ہے تو محبت و شفقت، خلوص، عزت اور احساس ضرور بانٹیں۔ تو آئیے اس عید پر خود میں پرخلوص جذبات کو جلا بخشیں۔ ممکن ہے کہ آئندہ ایسی خوشیاں نصیب ہوں کہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے والدین اور اپنوں کے ساتھ ایسی ہزاروں خوشیاں اور عیدیں منانا نصیب فرمائے، آمین، جس میں ہم محبت اور خلوص بانٹتے رہیں اور ہمدردیوں کے جذبات سے سرشار زندگی میں نئے رنگ بھرتے رہیں۔ دوستو، نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کریں اور اس کی تقسیم کے ساتھ خلوص اور محبت کو بھی تقسیم کرنا نہ بھولیں۔ رہی بات گوشت کی، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے۔ جس طرح سے عام پانی اور زمزم کے پانی میں فرق رکھ کر زمزم کو حیات بخشی، اس کو وقار و بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اس میں برکت رکھی ہے، وہ اپنے گھر بلا کر ہمیں خود پلاتا ہے، ہماری ضیافت فرماتا ہے۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح سے قربانی کے گوشت اور عام دنوں کے گوشت میں بھی فرق رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کو اعزاز دینا مقصود ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہماری مہمان نوازی اور ضیافت ہے، جسے ہم نے خوشی سے اور دل سے قبول کرنا ہے۔ نہ صرف خود لطف اندوز ہوں، اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں کو اور غریبوں کو بھی شامل کریں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ گوشت ان محلے داروں اور ایسے لوگوں کو ضرور بھجوائیں جن کی اپنی قربانی نہیں ہے، اور اس رواج کو عام نہ ہونے دیں کہ صاحب ثروت اور ان رشتہ داروں کو بھی گوشت بھجوا دیا جائے جن کی اپنی قربانی موجود ہوتی ہے اور خود ان کے ہاں گوشت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، چاہے محلے دار ہوں، غریب بچے ہوں یا رشتہ دار ہوں۔ سوچیں، غریبوں کے بچے بھی کلیجی اتنی پسند کرتے ہیں جتنی آپ کے بچے، اس لیے کلیجی کو بھی بانٹیں، اس کی بھی قربانی کریں۔ اپنے ملازمین کو مت بھولیں، علاقے کے نکموں، بات نہ ماننے والوں کو بھی گوشت بھجوائیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اگرچہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیں، گائے اور بکرے کے گوشت کے وہ حصے جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ دینے سے گریز کریں، اور ہاں، دوسروں کو وہ حصے ضرور بھیجیں، ایسا گوشت بھیجیں جو آپ کو بہت پسند ہو، کیونکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کبھی اللہ کی مرضی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات نہ کر سکو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہی دوسروں میں تقسیم کریں۔ اور دوستو، گوشت بانٹنے میں جلدی کریں، خود کھا پی کر، کوک پی کر، آئس کریم کھا کر، بچوں کو عیدی دے دلا کر، فارغ ہو کر سب بانٹتے ہیں، لیکن اس بار آپ پہل کریں۔ جب تک آپ کا کھانا تیار ہو رہا ہو، آپ بانٹ کر فارغ ہو جائیں، کیونکہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، ان کی خواتین بھی ہماری طرح دیگچے دھو کر، آٹا گوندھ کر بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی امیدوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ اور پھر سے یاد رکھیں کہ ایسے حصے دینے سے گریز کریں کہ اگر آپ کو کوئی بھجوائے تو آپ ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔ ڈر ہے کہ قربانی منہ پر نہ مار دی جائے۔ اس بار اگر آپ قربانی کے اگلے روز سری پائے سے ناشتہ کر رہے ہوں اور ہمارے ہمسائے کے بچے چائے میں رس ڈبو کر کھا رہے ہوں، تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قربانی کا جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ یاد رکھیں، قربانی میں سب سے پہلے حق غریب رشتہ داروں اور غریب ہمسائے کا ہے۔ اگر اس قربانی میں آپ کے ساتھ آپ کے ہمسائے، غربا اور ساتھی بھی اس تقسیم میں شامل ہیں اور ان کے گھروں میں بھی ایام تشریق کے دنوں میں گوشت محفوظ ہے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔
فریزر میں جھاڑو پونچھ کرتے وقت یہ یاد رکھیں، کوشش کریں کہ برف ہمسایوں کے گھر سے نہ مانگنی پڑے۔ جس گھر میں بھی گوشت بھیجیں اتنی مقدار میں ضرور بھیجیں کہ وہ فوراً پکا سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کم بھیجیں اور انہیں دوسروں کے گھر کا انتظار کرنا پڑے۔ قربانی کے دن میں مل جل کر کام کریں گھر میں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسے لوگ جو بیمار اور معذور ہوں تو کوشش کریں گھر میں سے پکا ہوا کھانا انہیں بھیج دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پکانے کے قابل نہ ہوں۔ دوستو، عید کے دن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ عید نام ہے خوشیاں بانٹنے، غموں کو ہلکا کرنے کا اور اپنے رب سے صلح کرنے کا، اس سے ملاقات کرنے کا۔ اس لیے دوستو، سب سے اہم قربانی کی مصروفیات میں تکبیرات اور درود شریف اور استغفار کا ورد زبان پر جاری رکھیں۔ اپنے لیے، گھر والوں، والدین، اولاد، دوستوں، شاگردوں، اساتذہ کرام اور رشتہ داروں سب کو ان خوشیوں میں شامل کریں اور ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بیماروں کو دعاؤں میں دل سے شامل کریں اور ان کی عیادت کرنا نہ بھولیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اپنے غم کو ہلکا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قربانی کے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔